حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا، لا علمی سے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس دن آپ سے جس بات کی بابت بھی پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ تشریح: ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں کی پشت سے ممبر کا کام نہ لو۔ سنن ابی داؤد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحالت سواری واضح کہنا فتویٰ دینا درست نہیں۔ دونوں روایت میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ خواہ مخواہ جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تقریر کی جائے، اس سے بچنا افضل ہے، تاہم ضرورت کے وقت اس کا جواز ہے۔ اگرچہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کا کسی مقام پر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے کسی سائل کو مسئلہ بتا دینا بھی جائز ہے۔ البتہ چلتے پھرتے یا سواری پر بیٹھے ہوئے درس و تدریس کا جواز کشید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تعلیم و تدریس کی شان فتویٰ وغیرہ سے بالکل الگ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان ثابت کرنے کے لیے جو حدیث پیش کی ہے اس میں دابہ کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس عنوان کی دوسری روایات میں یہ لفظ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ غیر مذکور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ یوم النحر میں 4 اعمال ہیں: رمی، ذبح، حلق اور طواف زیارت۔ خلاف ترتیب عمل کی صورت میں نہ کفارہ دینا ضروری ہے اور نہ آخروی نقصان اور گناہ ہی ہے۔ آخر حدیث میں لاوی کا بیان ہے کہ تقدیم و تاخیر کے متعلق جس قدر بھی سوالات ہوئے، سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ جو عمل رہ گیا ہے اسے اب بجالات، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ عنوان کے 2 اجزاء ہیں: الف وقوف علی الدابہ اور با وقوف علی غیر دابہ۔ اس حدیث سے دوسرا جز ثابت ہو گیا۔ اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا اس بات ہوتا ہے کہ علم کو وقار اور اطمینان سے پڑھانا چاہیے، اسی طرح راستہ چلتے ہوئے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اتنی شرائط نہ لگائی جائیں کہ کوئی سائل ہنگامی مسئلہ دریافت ہی نہ کر سکے۔